السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے انالیسس ود اعجاز مہر میں تلور ڈپلومیسی کے حوالے سے کہ اس بار جو ہے پاکستان حکومت نے بڑی محنت سماجت کی اور خود جا کے سعودی ایمبیسی میں تلور کے شکار کے پرمٹ پہنچا کے آئے تھے۔ سعودی ولی عہد جو ہیں محمد بن سلمان، وہ اور ان کے ساتھ دو ان کی فیملی کے لوگ آ رہے تھے جو کہ دونوں گورنر تھے، تو ان کے لیے جو ہے پرمٹ ایشو کر دیے گئے۔ سعودی ایمبیسی میں جا کے خود دے آئے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ اور پہلے انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہ جی وہ انڈیا جا رہے ہیں، لیکن جو پتہ ہے آپ کو کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ چل رہا ہے، اس وقت ٹینشن والی صورتحال تھی شاہ محمود قریشی کے بیان کے بعد سے، تو وہ تو نہیں آئے۔ البتہ جو ہوئی کا ایک 11 رکنی وفد ہے وہ پہنچ گیا ہے اور وہ پنجگور کے علاقے بلوچستان میں آئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی پرمٹ جو ہے وہ ایشو ہوتے رہے۔ پاکستان میں کیا طریقہ کار ہے؟ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت تو مخالفت کرتے تھے کہ جی یہ انڈینجر خطرے میں ہونے والی جو نسل ہے نایاب پرندوں کی، اس کا شکار کی پرمیشن نہیں دینی چاہیے، اور ہماری فارن پالیسی کا جو پلر ہے وہ تلور ڈپلومیسی نہ ہو۔ لیکن اب خود وہ ان کو پرمٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن کام ابھی تک سعودی عرب سے نہیں بنا، لیکن بحرین، قطر اور ہوئی کے ڈیلیگیشن جو ہے وہ شکار کے لیے آئے ہیں۔ تو اس کی آج مکمل تفصیل بتائیں گے کہ پالیسی کیا ہے، کتنی فیس ہوتی ہے، فی باز کتنا فیس ہوتی ہے، کتنے روز کے لیے شکار کی پرمیشن ہوتی ہے، اور ہر دفعہ اس کی خلاف ورزی کیوں ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے پابندی لگائی تھی تلور کے شکار پہ، پھر وہ کس نے ہٹوائی، کیسے ہٹی، اور بالخصوص پاک فوج جو ہے ہمارے غیر ملکی مہمانوں کی سیکیورٹی کے انتظام بھی کرتی ہے، ان کو مکمل تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، لیکن جہاں بھی یہ جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ان کا اپنا سسٹم ہوتا ہے۔ تو یہ ساری معلومات آج آپ کو دیں گے کہ یہ تلور پرندے کی خاصیت کیا ہے، کیا واقعی یہ ویاگرا کا کام کرتا ہے کہ سب عرب عاشق ہوتے ہیں اس تلور پرندے پہ، یا ایک کلچر کا حصہ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آپ تفصیلات میں جائیں، آپ سے درخواست ہے کہ بالخصوص نئے دیکھنے والے دوستوں سے بھی، اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل بٹن دبا دیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دیجیے گا، اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے گا۔ تلور پرندہ جو ہے یہ موسم سرما میں جو ہے سینٹرل ایشیا سے مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آتا ہے، اور پاکستان کے جو ریگستانی علاقے ہیں، چولستان ہو گیا پنجاب کا، ڈی جی خان کا ایریا ہو گیا، یا سندھ میں جو صحرائی علاقہ ہے، اور بلوچستان کے چاگی ڈسٹرکٹ میں، نوشکی میں، پنجگور میں، اور لیا میں، بکھر میں، یہاں پر جو ہے یہ پرندے آتے ہیں، اور ہر سال حکومت پاکستان جو ہے وہ ان کے شکار کی پرمٹ جاری کرتی ہے۔ $1,00,000 جو ہے وہ فیس ہوتی ہے ایک بندے کی۔ اگر ایک پارٹی آئے گی، ایک علاقہ ان کو الاٹ کیا، مثال کے طور پہ اگر کسی کو ڈی جی خان علاقہ دیا جا رہا ہے اور اس میں 11 فیملی ممبرز ہیں، تو $11,00,000 ان کو فیس دینی ہوگی، اور $1,000 فی باز کے حوالے سے ان کو جمع کرانی پڑتی ہے فیس۔ تو یہ فیس جب آپ جمع کراتے ہیں، 10 دن کا شکار کا ٹائم ہوتا ہے، اور 100 پرندے کا شکار آپ کو پرمیشن جو ہے وہ ملتی ہے۔ لیکن جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے 8-10 سال سے، تو اس کی سنگین خلاف ورزی ہوتی ہے، اور بالخصوص جو یہ جب یہ فالکننگ کرتے ہیں، جو فالکن آتے ہیں، باز جو ہوتا ہے ان کے بڑے اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے، یہ جا کے گھیر گھار کے اس کو تلور کو جو ہے وہ پکڑ کے لے آتا ہے، اور اسی طرح اگر یہ زمین پہ بیٹھا ہو تو وہاں پر اس پہ جھپٹتا ہے، اور یہ ان کو وہاں پر جو ہے پکڑ کے پھر مالک کے پاس شکار کے لیے لے آتا ہے۔ تو تلور کے جو ہے عام طور پہ تو تاثر یہ ہے کہ جی یہ عرب یا عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ویاگرا کے طور پہ کام کرتا ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ابھی تک اس کا میڈیکلی ایز سچ کو اس کا ایز پروف نہیں ہے، لیکن اس کا عرب کلچر کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور تلور پرندہ جو ہے یہ اس کا شکار کیا جاتا ہے۔ ان کی جو وہاں بازوں کے درمیان مقابلے ہوتے ہیں ہوئی میں، سعودی عرب میں، یا عرب ریاستوں میں، تو اس میں بھی اس کا جو ہے کافی جو وہ کام ہے، تو اس لیے جو ہے یہ
میرے خیال میں کلچر جو ہے ان کا باپ داداؤں کے زمانے سے، تو وہ اس کا ایلیمنٹ اس میں زیادہ ہے۔ اس میں جو نر تلور ہے وہ بڑا ہوتا ہے تھوڑا کمپیریٹیولی، تقریباً 29 انچ کی سائز کا، جبکہ جو مادہ ہوتی ہے وہ 26 انچ کے سائز کی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح وزن کے لحاظ سے بھی تقریباً 1.5 کلو سے 1.25 کلو کے درمیان جو ہے یہ تلور کی وزن ہوتی ہے، اور مادہ کی تھوڑی کمی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ چکن کا ہوتا ہے، ٹرکی جس طرح کہہ لیں اس کی شکل کا یا اس کے چکن کے وزن کا، لیکن بہرحال اس کا اپنا لاکھوں ڈالر خرچ کر کے جو آتے ہیں تو اپنا شوق پورا کرتے ہیں بیسیکلی۔ تلور سینٹرل ایشیا سے موسم سرما میں نکلتا ہے، 2000 کلومیٹر یہ اڑان بھر کے ان علاقوں میں ہمارے ہاں پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی موسم سرما ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد مارچ کے آس پاس جو ہے یہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو نارملی جو شکار کی فل سیزن ہوتی ہے وہ دسمبر اور جنوری کے 2 مہینے ہیں، لیکن مڈ فروری تک بھی شکار جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ یہ تلور پرندہ جو ہے یہ نیل ندی یعنی کہ شمالی افریقہ کے ایریا میں، نیل ندی کے مغرب میں جو موریتانیہ ہے اور موراکو ہے، الجیریا ہے، تنوشیا ہے، لیبیا ہے اور مصر ہے، ان ممالک میں بھی یہ پرندہ پایا جاتا ہے۔ اور IUCN کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے ایک نایاب نسل ہے، اور انڈینجرڈ جو ہے اس کی ریڈ لسٹ میں شامل ہے کہ اس کی نسل جو ہے وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے، بہت کم رہ گئے ہیں، اور دنیا میں ان کی ایک اسیسمنٹ کے مطابق 50,000 سے 1 لاکھ پرندہ جو ہے باقی بچا ہوگا۔ چونکہ تلور جو ہے یہ 2 انڈے دیتا ہے نارملی، یا کبھی کبھی 3 بھی دیتے ہیں، 4 میکسیمم، تو 2 سے 4 انڈے یہ دیتے ہیں، اور اس سے پھر بچے نکلتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ بچے جو ہے وہ کچھ مر بھی جاتے ہیں، کچھ جانور ان کو مار دیتے ہیں، تو جا کے تقریباً آلموسٹ 50% ریشو ان کے سروائیول کا ہوتا ہے۔ اور اس سے جو ہے بڑی پاکستان کی جو ہے معیشت بھی جڑی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک زمانے میں BBC پہ اسٹوری ہوئی تھی، اس پہ بتایا گیا تھا کہ 2 ارب روپے اس سیزن میں یعنی 2-2.5 ماہ میں بلوچستان صوبے کی آمدن ہوتی ہے، لوگ کماتے ہیں، چونکہ جب یہ شکاری آتے ہیں تو یہ اپنے تحائف بھی دیتے ہیں لوگوں کو، اور کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں جو وڈیرے ہوتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں ان کی، اور ان لوگوں کے جو اپنے بچوں کی شادیاں پلان کرتے ہیں اس سیزن کے دوران، تاکہ جو ہے وہ ان کو سلامی کے طور پہ اچھی خاصی ایک رقم مل سکے۔ تو اور غریب مزدور بھی جو کام کرتے ہیں ان کے ٹیم میں، تو بہت ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں وہ کیری کرتے ہیں، یا ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو بھی اچھی خاصی یہ رقم دے دیتے ہیں۔ تقریباً عام جو مزدور ہوتا ہے وہ بھی تقریباً 80,000 سے 1 لاکھ روپیہ مہینے 1.5 مہینے میں کما لیتا ہے۔ ابھی جو تازہ پارٹی آئی ہے وہ UAE کے فیملی ہے، رائل فیملی، اس کے 11 افراد آئے تھے پنجگور پہ، وہاں پر اترے، اور بالخصوص جو شمسی ایئر بیس آپ نے مشہور ہوئی تھی جب افغانستان پہ امریکہ اٹیک کیا کرتا تھا، تو جیکب آباد اور شمسی ایئر بیس دونوں مشرف کے دور میں امریکہ کو دیے گئے تھے۔ تو یہ شمسی ایئر بیس جو ہے 92 میں یہ شیخ زید کی فیملی نے بنوایا تھا، اور صرف اس کا مقصد یہی تھا کہ اس علاقے میں چونکہ وہ شکار کے لیے آتے تھے تو وہ ایئر بیس اس مقصد کے لیے بنایا گیا۔ اور کئی جگہ پہ انہوں نے فلاحی کام بھی شروع کر رکھے ہیں، جس طرح رحیم یار میں شیخ زید ہاسپٹل ہے، اور لاہور میں بھی ہے، لاڑکانہ میں بھی ایک بنی ہے۔ تو ان مختلف جو لوکلٹیز میں وہ وہاں پر جو ہے ہیلتھ فیسلٹیز دیتے ہیں۔ پینے کے پانی کی اسکیم جو ہے انہوں نے پنجگور میں دی تھی، تاکہ مقامی لوگوں کو وہاں بڑی دور سے پانی لانا پڑتا ہے، تو کچھ ویلفیئر کے کام بھی یہ کرتے ہیں۔ پہلے جو وڈیرے ہوتے تھے وہ ان کو دیتے تھے تو وہ لے لیتے تھے، لیکن اب جب سے یہ ہیو اینڈ کرائے ہوا، کچھ سول سوسائٹی نے بھی اپنا احتجاج وغیرہ کیا، چند سالوں سے یہ ہوتا ہے ہر دفعہ کہ شکار پہ پابندی لگائی جائے، تو پھر یہ ویلفیئر کے کاموں میں بھی پڑے ہیں، تو اب وڈیروں کو تھوڑا کم دیتے ہیں لیکن فلاحی کاموں پہ تھوڑا زیادہ لگاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ پرنس محمد بن سلمان جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، سعودی عرب کے ولی عہد بھی ہیں، ڈیفنس منسٹری کی بھی ان کے پاس پورٹ فولیو ہے، تو ان کو فارن آفس کے ڈپٹی چیف ہیں پروٹوکول کے، انہوں نے خود ایشو کر کے پرمٹ، ان کی 2 فیملی کے لوگ بھی تھے، وہ سعودی ایمبیسی جا کے ان کو دے آئے تھے، اور محمد بن سلمان کو بتایا بھی گیا، لیکن ان کے پہلے پلان تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ جو سیاسی طور پہ ایک چپکلش والی صورتحال تھی، تو انہوں نے جو ہے اس دفعہ اپنا پروگرام پاکستان کا ابھی تک جو ہے وہ دورہ نہیں کیا،
اور شکار کے شوق کو بھی وہ قربان کیا ہے۔ یہ جو 11 رکنی وفد ہے بلوچستان کا علاقہ ہے پیر جھلگ، جھلگ بولتے ہیں بلوچی میں نچلی سطح کو، یعنی کہ جو ویلی ٹائپ کی جگہ ہو تو اس کو بولا جاتا ہے۔ یہ اس جگہ پہ جو ہے ان کا بنگلہ بھی ہے، بہت بڑا محل ہے، تو وہاں پر یہ قیام پذیر ہوں گے اور پھر پورے علاقے میں جو ہے وہ دن بھر شکار کریں گے اور پھر واپسی شام کی ان کی منزل وہیں پر ہوگی۔ میں مزیدار بات بتاؤں آپ کو کہ یو اے ای کے جو شیخ ہیں انہوں نے جو ہوبرا بسٹرڈ جو انگریزی میں بولتے ہیں اس پرندے کو، تلور کو، تو اس کی بریڈنگ کا فارم بھی بنائے ہوئے ہیں۔ ایک تو ادھر جو ہے وہ موریتانیہ کی طرف موراکو میں بھی ایک فارم ہے، ایک ان کا یو اے ای میں ہے، ایک ان کا جو ہے قازقستان میں ہے، تو وہ کام بھی جو ہے یہ کرتے ہیں۔ جو آئی یو سی این یا دیگر اداروں سے ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے مطابق 2019 میں انہوں نے کوئی 4,84,351 پرندے جو ہے وہ پالے تھے، جس میں سے 3,43,428 پرندے جو ہے انہوں نے مختلف ممالک میں چھوڑے تھے۔ تو پاکستان میں بھی تقریباً جو ہے وہ 3700 پرندے انہوں نے پچھلے سال چھوڑے ہیں۔ کچھ اگست میں آئے تھے، کچھ مارچ میں آئے تھے، پھر کچھ سپٹمبر میں آئے اور آخری کھیپ جو ہے اکتوبر میں آئی تھی۔ تو وہ شکار کے لیے آلموسٹ جو ہے وہ ریڈی رہیں گے۔ تو یہ پرندے جو ہے ان کی بریڈنگ بھی ہوتی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، تو اس پہ ابھی انویسٹمنٹ بھی ہے اور انٹرنیشنل فنڈ بھی انہوں نے قائم کیا ہے جس کو یو اے ای فنڈ کرتا ہے۔ اچھا، وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہے بڑے کرٹک رہے اس کے کہ جی یہ شکار نہیں ہونا چاہیے، نایاب نسل ہے، یہ جو وہ خطرے میں گری ہوئی نسل ہے، ختم ہونے کا ان کا امکان ہے، تو لہٰذا وہ نہ ہو۔ لیکن انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے یہ تلور ڈپلومیسی جو ہے یہ کرنے نہیں دیں گے اور اس کو اپنی فارن پالیسی کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ تو لیکن آج کل وہ خود پرمٹ لے کے پیچھے پھر رہے ہیں کہ بھائی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، لیکن وہ بھی آ نہیں رہے ہیں۔ تو اس پہ اسکرین پہ آپ کو 2016 میں ان کا ایک ٹویٹ تھا، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اس وقت عمران خان کیسے تھے، اب کیسے ہیں۔ تو یہ ایک اور یو ٹرن ان کا ہے۔ اس بار جو ہے محمد بن سلمان کو جو شکار کا پرمٹ دیا گیا وہ بکھر اور لیا جو پنجاب کے اضلاع ہیں اس کے لیے دیا گیا تھا، جبکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پرنس فہد بن سلطان بن عبدالعزیز ال سعود جو ہیں وہ تبوک کے گورنر بھی ہیں، تو ان کو بلوچستان کے ضلع آواران اور نوشکی کے لیے پرمٹ جاری ہوا۔ اور پرنس منصور بن محمد اس عبد الرحمن ال سعود یہ حفر الباطن کو جو ہے اس کے گورنر ہیں، اور یہ ڈیرہ غازی خان کے علاقہ جو ہے وہ ان کو الاٹ کیا گیا تھا شکار کے لیے۔ اچھا، مزیدار بات یہ کہ پرنس فہد جو ہیں یہ ڈفالٹر ہیں اور پچھلے سال آئے تھے تو انہوں نے شکار کی فیس جو ان کو دینی تھی وہ نہیں دی تھی، تو لہٰذا وہ جو جتنے باز لے آئے تھے اپنے ساتھ تقریباً $60,000 جو ہے وہ باز کی فیس ہے، چونکہ 60 باز وہ لائے تھے ساتھ اپنے، اور $1,00,000 جو ہے وہ شکار کی فیس تھی۔ تو وہ رہے بھی زیادہ عرصے تھے اور پھر انہوں نے شکار بھی زیادہ کیا تھا اور فیس بھی نہیں بھری تھی، تو غالباً اس وجہ سے تو نہیں ہو سکتی، چونکہ ان کے لیے 1,00,000 $2,00,000 پونے $2,00,000 کوئی چیز معنی نہیں رکھتے۔ تو خیر، تو یہ بھی ایک جو ہے ریکارڈ کی بات ہے، تو ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اور پچھلی بار جو ہے انہوں نے شکار کیا تھا بلوچستان کے ضلع چاغی میں، تو وہ اس دفعہ جو چاغی والا ایریا ہے وہ یو اے ای کو الاٹ ہو گیا ہے، اس دفعہ سعودی اس کو نہیں دیا گیا، تو شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ان کے چینج ہوتے رہتے ہیں ہر سال جو ہے، جب یو اے ای کو جو علاقہ ملتا ہے اگلی دفعہ وہ قطر کو ملتا ہے، پھر دوسری دفعہ بحرین کو ملتا ہے، پھر سعودی کو ملتا ہے، تو اس طرح کے جو انٹرسٹڈ ہوتی ہیں یہ پارٹیز، تو وہ آپس میں بھی اس کا کرتے رہتے ہیں ایکسچینج۔ اور یہ سعودی شہزادہ جو ہے 2014 میں آئے تھے ایک، تو اس وقت بھی انہوں نے 2100 پرندے مارے تھے، حالانکہ ان کو 100 پرندے کے شکار کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس پہ بھی پھر بڑا شور ہوا سول سوسائٹی نے، میڈیا میں۔ حالانکہ یہ میڈیا کی کوریج جو ہے ہونے نہیں دیتے، میڈیا کو بڑا دور رکھتے ہیں اور چھپا کے رکھتے ہیں، بڑا سیکریٹ مشن ہوتا ہے ان کا، لیکن پھر بھی مقامی لوگوں کے توسط سے جو چیزیں باہر آ جاتی ہیں، میڈیا تک بھی پہنچتی ہیں، اور پھر جب اس پہ آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی جو قانون کی پاسداری کریں، لیکن وہ ہر دفعہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور 2014 میں جب اس طرح کی چیزیں ہوئی تھیں تو اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا 2015 میں اگست میں
سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا تھا اور پاکستان میں تلور کے شکار پہ پابندی لگا دی تھی، اور اس وقت جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، وہ تو بڑے جو ہے وہ پریشان ہو گئے، اور پھر سپریم کورٹ میں انہوں نے جو ہے اپیل کی کہ بھائی یہ تو ہماری فارن پالیسی کا حصہ ہے، اور ہمارے دوست جو عرب ممالک ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے اگر ہم یہ فیسلٹی جو ہے وڈرا کریں گے۔ پھر 1 سال انہوں نے کیا کیا کہ جو 2014 اور 15 کے تھے، تو انہوں نے تیتر کے شکار کے نام کا پرمٹ جاری کیا، اور شکار جو ہے عربوں نے تلور کا کیا۔ تو یہ باتیں بھی رپورٹ ہوئیں، اور اس کے بعد پھر جب سپریم کورٹ کو کافی پریشرائز آیا، مقصد سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھی ان کو یہ معاملہ آیا تھا کہ بھائی یہ جو ایشو ہے یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے وابستہ ہے، تو اس لیے اس پہ اتنی پابندی جو ہے وہ نہ لگنی چاہیے۔ اور پھر سپریم کورٹ نے جنوری 2016 کے جو ہے وہ اس میں اینڈ میں یہ پابندی ہٹا دی تھی۔ پاکستان میں بھی قوانین موجود ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستانی کسی شہری کو تلور کے شکار کی پرمیشن نہیں ہے، غیر قانونی طور پہ شکار کیا جاتا ہے۔ یہ صرف اربوں کے لیے جو ہے یہ شکار کے لیے یہ پرندے ان کو پرمیشن دی جاتی ہے، لیکن کسی پاکستانی کو پرمیشن نہیں ہے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ تلور کی افزائش نسل ہو اور اس کے شکار پہ پابندی ہو، اور کم از کم یہ نہیں تو جو قانون پاکستان نے بنایا ہوا ہے اس قانون پہ سختی سے عمل درآمد کرایا جائے کہ 100 پرندے سے زائد کسی کو بھی شکار کی پرمیشن نہیں دینی چاہیے، اور حکومت جو ہے اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرے تاکہ اس سے پاکستان میں رول آف لا کے حوالے سے بھی پیغام جائے، نہ کہ یہ جو ہے چند پیسوں کی خاطر جو ہے وہ اپنے ملک کا مذاق بنایا جائے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔